مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اولاد کے ساتھ وہ تمام معاملات اس انداز میں کیے جائے جس کی رہنمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرما دی ہے کہ اولاد ملنے کے بعد تمہارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کچھ اعمال ولادت کے وقت اسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں جن کا تذکرہ سابقہ بیان میں ہوا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے غسل دینا، اس کے دائیں کان میں آذان دینا اور بائیں کان میں تکبیر کہنا اور تہنیک کا عمل کرنا، یہ 3 عمل ولادت کے فوراً بعد کے ہیں۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق ولادت سے 7ویں دن کے ساتھ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن وہ اعمال کیے جائیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ سابقہ بیان میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھنے کا اہتمام کیا جائے، چونکہ بچے کا نام اچھا ہوگا تو اس کے اثرات بھی اچھے بچے کے اوپر پڑیں گے۔ اور اچھا نام رکھنے کے بعد 7ویں دن 5واں عمل، ولادت کے بعد کا یہ 5واں عمل ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کو صاف کیا جائے، اتارا جائے اور اس کا وزن کر کے جتنا اس کا وزن بنے اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس وزن کی چاندی کتنی قیمت کی ہے، اتنی قیمت صدقہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا تھا کہ ان کے بالوں کے برابر جو سر سے اتارے گئے ہیں چاندی صدقہ کرو، اور سر کے بال صاف کرنے کے بعد سر کے اوپر بہتر یہ ہے کہ کچھ زعفران پانی میں ڈال کر لگا دی جائے، اگرچہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے۔ تو 7ویں دن سر کے بالوں کو صاف کرنا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا اور بچے کے سر کے اوپر زعفران کا استعمال کرنا، یہ بہتر ہے۔ یہ ولادت کے 7ویں دن کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل تھا اچھا نام رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ والد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان عملوں کو سنت کے مطابق کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات وہ اپنے بچے کے اوپر دیکھے گا۔ تو 7ویں دن کا دوسرا عمل سر سے بالوں کو اتارنا ہے۔ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے کہ بالوں کو اتارتے وقت فلاں فلاں رسم کو ادا کیا جائے، کسی کی دعوت کی جائے، کسی کو اکٹھا کیا جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ایسے عجیب و غریب قسم کے رسومات اور عادات جاری ہیں کہ ایک ایک عمل کو کرتے وقت مختلف قسم کی رسومات ادا کرتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے خالص دین پر عمل کرنا ہے اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور 7ویں دن کا تیسرا عمل عقیقہ کرنا۔ بچے کی ولادت کے بعد عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو ہی غلط استعمال کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ بیان میں عرض کیا تھا کہ عقیقے کے لفظ کو حقیقہ کہتے ہیں، ہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عین کی جگہ، جبکہ حقیقہ نہیں ہے، لفظ عقیقہ ہے۔ اب اس کے مطلب اور اس کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ آواز کم کریں ذرا اوپر والے مائک میں۔ تو عقیقہ کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور بعض حضرات کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ چونکہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ چونکہ گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا نام عقیقہ پڑ گیا، اگرچہ اور بھی معانی اس کے لکھے گئے ہیں۔ تو عقیقے کی جو رسم ہے یہ ابتدائے اسلام سے پہلے سے جاری تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ بچوں کی طرف سے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اسلام کی تعلیمات کے اندر بھی اس کو برقرار رکھا گیا، لیکن جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان رسومات کو ختم کر دیا گیا کہ تم بچے کی طرف سے جانور ذبح کرو، لیکن جو اس کے ساتھ تم رسومات کرتے ہو اس کو ختم کر دو۔ مثلا جاہلیت میں یہ رسم کرتے تھے، جب جانور کو ذبح کرتے تھے اس کا خون بچے کے سر کے اوپر لگاتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، اسے روک دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمت اور طاقت موجود ہے تو بچے کی طرف سے عقیقہ کرے، اس کے اثرات بھی بچے کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس کے بہت فوائد علماء نے تحریر فرمائے کہ جو بچوں کی طرف سے عقیقہ کرتا ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا ہے، ایک خوشی کا اظہار ہے۔ بیٹا دیا ہے، اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں، بڑا جانور ہے اس میں 2 حصے رکھے جائیں، اور بیٹی دی ہے اللہ نے تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، بڑے جانور میں 1 حصہ رکھا جائے۔ یہ جو بات مشہور ہے نا کہ بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ کہتے جان کے بدلے جان ہی ہونی چاہیے اور 2 جانور ہونے چاہیے مستقل طور پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2 جانور چھوٹے الگ الگ بھی ذبح کیا جا سکتے ہیں، اور بڑا جانور میں حصوں کے اعتبار سے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے ساتھ بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، جیسے لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، قربانی کے بڑے جانور میں کچھ حصے عقیقے کے نیت سے کر لیے جائیں اور کچھ حصوں کو قربانی کے نیت سے کر لیا جائے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بھی 1 حصہ یا 1 جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کی طرف سے بھی 1 ہی جانور ذبح کیا تو بھی عقیقہ درست ہے۔ تو عقیقے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ اب عقیقے میں کون سا جانور ذبح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وہی جانور جو قربانی میں ذبح ہو سکتا ہے، جس جانور کی قربانی جائز ہے اسی جانور کا عقیقہ بھی درست ہے۔ جس جانور کی قربانی درست نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، جیسے ہرن ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے تو اس کو عقیقے میں ذبح کرنا بھی درست نہیں۔ اور جو شرائط قربانی کے جانور کے اندر بتائی گئی ہیں کہ عیب سے پاک ہو، یہ چیز اس میں نہ ہو، اور عمر کے اعتبار سے بتایا چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور ہے تو 2 سال کا ہونا چاہیے،
اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو یہی تمام شرائط عقیقے کے جانور کے اندر بھی ضروری ہیں کہ جو شرائط قربانی کے جانور خریدتے وقت ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں، تو عقیقے کا جانور خریدتے وقت بھی ہمیں ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح جس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، جس میں ایسا عیب تھا کہ اس کی قربانی جائز نہیں، اسی طرح اگر اس کے اندر ایسا عیب تھا تو اس کا عقیقہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب عقیقے کے موقع پہ مستحب یہ ہے، جس طرح قربانی میں مستحب ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ غرباء کو صدقہ کیا جائے جس طرح ہم قربانی میں کرتے ہیں، اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا خود اپنے گھر میں رکھ لیا جائے۔ یہ مستحب ہے، اگرچہ اپنی مرضی کے مطابق بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پکا کر لوگوں کو بلا کر کھانے کی دعوت کرے۔ گوشت کو ویسے بھی خشک بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر گھر میں پکا کر ان کی دعوت بھی کر سکتا ہے۔ اور عقیقے کا عمل 7ویں دن ہے، لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہیں کرنا چاہتا یا 7ویں دن نہیں کر سکتا، بعد میں کرنا چاہتا ہے، تو بعد میں جب چاہے زندگی میں جس وقت چاہے اس وقت عقیقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، اس کا عقیقہ کرنا درست نہیں، اس کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ فوت شدگان کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم عقیقہ کریں، انہوں نے زندگی میں عقیقہ نہیں کیا تھا، ہم ان کی طرف سے عقیقہ کر رہے ہیں، تو فوت جو ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا عقیقہ نہیں ہے، عقیقہ زندہ کا ہے۔ تو 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں ہو سکا تو زندگی میں جب چاہے ہو سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور فقہاء نے لکھا ہے کہ 7ویں دن کی رعایت کر لے۔ وہ کس طرح رعایت ہو سکتی ہے کہ اگر بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو 7واں دن بنتا ہے، تو بدھ کے دن کرے گا، ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن سے ایک دن پہلے عقیقہ کر لے تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے 7ویں دن عقیقہ کیا ہے۔ یہ عقیقہ کے چند مسائل تھے کہ ان مسائل کی یا اس طریقہ کار کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کریں۔ علماء نے اس کے فوائد لکھے ہیں کہ بچے کو بہت سارے فوائد عقیقہ کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ بہرحال جس کو طاقت اور ہمت ہے وہ بیٹے کی طرف سے 2 حصے یا 2 جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ یا 1 جانور ذبح کرے۔ لیکن اس موقع پہ عقیقہ کے وقت جتنی بھی رسومات زمانے کے اندر رائج ہیں، لوگوں کو بلا لینا اور پھر پیسے اکٹھے کرنا، ہر رسم کے اوپر پیسے اکٹھے کرنے کا رواج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو رہا ہے۔ جو پیسے دے کر جائے گا اس سے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اگر کسی رسم کے اوپر کسی نے پیسے نہ دیے، کسی کو کسی موقع کے اوپر بلایا گیا تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پیسے دینے کو ہر موقع کے اوپر ضروری سمجھنے لگے، شادی پہ جانا ہے تب یہ لفافہ چاہیے، پیسے دینے ہیں۔ عقیقے کی رسم لوگوں کو دعوت کرنا مستحب ہے، لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن پھر انتظار ہوتی ہے لوگ کیا دے کے جائیں گے، پھر ان کے مال کے اوپر، ان کی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ کسی موقع کے اوپر ہم کسی مسلمان کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں تو اس میں آج کے معاشرے میں پیسے دینے کا جو رواج ہے یہ اس کا حصہ بن چکا ہے، اس کو لازم کر لیا گیا ہے۔ پیسے دینے کے بغیر ولیمہ ہی نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو ان رسومات کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ پیسے دے گیا
تو خوش ہیں، اگر آنے والا مسلمان رشتہ دار پیسے نہیں دے کے گیا بس اسے ناراضگی، اس کی نفرت دل میں آیا تھا، کچھ لے کے نہیں آیا۔ یہ مال کی لالچ اور حرص ہے، مال کی لالچ اور حرص اور طمع سے شریعت نے منع کیا، یہ روحانی بیماری ہے۔ آج کے جتنے پروگرام ہیں ہر پروگرام کے اندر اس کو لازمی حصہ بنا لیا گیا، کوئی خوشی سے دے جائے ٹھیک ہے، کوئی نہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں شادی پہ، نکاح کے موقع پہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے تھے تو اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ فلاں صحابی فلاں سے ناراض ہو گئے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر ایک نشان تھا، رنگ لگا ہوا تھا، تو آپ اس رنگ سے سمجھے کہ آپ نے شادی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کرنا اگرچہ بکری کا بچہ ہی ہو۔ مبارکباد دی، برکت کی دعا دی، ترغیب دی، اعتراض نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ آج کی کسی تقریب میں کوئی کسی کو نہ بلائے، ساری زندگی کے لیے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی کی ناراضگی چلتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں ہم ان تعلیمات کرنے کے پابند ہیں، ہم اس کو کریں گے، لیکن اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں گے۔ عمل بھی اسلام کا ہے اور طریقہ بھی اسلام کا ہے۔ عمل تو آپ نے اسلام کا کیا کہ عقیقہ کر رہے ہیں یہ بچوں کا، کیوں حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، احادیث میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کا عقیقہ فرمایا، لیکن اس کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر لینا، ایسی رسومات کو داخل کر لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہر عمل میں مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا پابند ہے۔ کلہم اعلان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم نے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، شریعت کے جس حکم پر بھی تم نے عمل کرنا ہے، تم نے پوچھنا ہے، تم نے سیکھنا ہے، تم نے پڑھنا ہے کہ یہ عمل میرے نبی نے کیسے کیا تھا، اس عمل کو میرے نبی نے کیسے انجام دیا تھا۔ عمل تو شریعت کا ہے، طریقہ اپنا ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ ہر عمل میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہے، اس میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جس پروگرام میں جس طرح میں نے کہا عقیقہ ہے، اب دونوں طرح درست ہے، گوشت بنا کر خشک تقسیم کر دیا جائے یا اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو گھر بلا کر پکا کر کھانے کی دعوت کر دی جائے، بس اتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بڑی رسمیں لوگ کرتے ہیں، اور اس سب سے بڑی رسم یہ آنے والوں کے مال کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ آنے والے مال لازمی لے کر آئیں، پیسے دے کے جائیں، بچے کو حصہ بنا لیا۔ کوئی بھی تقریب ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، اس مال کی محبت سے دلوں کو پاک فرما دے۔ کسی کے آنے والے کے مال پر نظر رکھنا، کسی کی جیب پہ نظر رکھنا، یہ تو ایک بہت بڑی روحانی بیماری اور مرض ہے کہ اس کے اندر لالچ اور حرص موجود ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا، فرمایا تم کسی سے امید ہی نہ رکھو، وہ کچھ لے کر آئے گا نہیں لے کر آئے گا، امید ہی نہ ہو، اگر لے کر آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، خوشی سے دے جائے، نہیں لے کر تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر تم نے امید رکھی اور وہ تمہارے لیے وہ چیز نہ لے کے آیا تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے، تم سوچتے رہو گے۔ آج معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کچھ دیں وہ بھی بدلے میں ہمیں دیں۔ بھئی اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں، یہ تو قرض کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی کو دیتے ہو اس نیت سے کہ میں نے واپس لینا ہے۔ آج یہ معاشرہ کسی کو گفٹ کرتا ہے، کوئی ہدیہ کرتا ہے، کوئی چیز پیش کرتا ہے کسی تقریب پہ، نیت یہ ہوتی ہے کہ کل کو ہم بلائیں گے ہمیں بھی دیں گے، لینے کی نیت ہے۔ تو جب لینے کی نیت ہے تو جو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی وہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نا تہادو و تحابو،
ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ محبت نہیں پیدا ہوگی کیونکہ تم نے تو واپس لینے کی نیت کر لی۔ ہاں وہ خوشی سے واپس کرے، اس سے بہتر ہدیہ دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی بڑی بہترین چیز ہے کہ تم کوئی ہدیہ دے، تم اس کے جواب میں یہ کہہ دو جزاکم اللہ۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، تمہیں کوئی چیز پیش کرے، تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرے، تم اس کے مقابلے میں اسے کیا کہو؟ جزاک اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے، کتنے پیارے خوبصورت جملے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کی ان جملوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے کہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے؟ اس لیے کبھی بھی دل میں نیت نہ رکھیں کوئی ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے اور ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے۔ تم دیتے جاؤ، اللہ تمہیں دیتا جائے گا۔ تم سخاوت کرو گے، اللہ تمہارے مال میں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن کا عمل عقیقہ کرنا، کچھ عمل جو 7ویں دن ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اچھا نام رکھنا، سر کے بال اتارنا، اور 7ویں دن کا تیسرا عمل ہے عقیقہ کرنا۔ 7ویں دن نہیں کر سکا، زندگی میں جب چاہے کر لے۔ تو میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جس دن بچے کی ولادت ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے کر لے، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے 7ویں دن ہوا ہے۔ جمعرات کو ولادت ہوئی، بدھ کو عقیقہ کر لے، جمعے کو ولادت ہوئی، جمعرات کو کر لے، تو 7ویں دن کی رعایت ہو جائے گی، تو زندگی میں جب چاہے اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یہ 7ویں دن کا عمل ہے۔ اور 7ویں دن کا چوتھا عمل ختنہ کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو سکتا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، 12 سال کی عمر تک بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چند چیزیں فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کٹوانا، صاف مونچھوں کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، فرمایا یہ فطرت میں سے ہے۔ ہمیں ان تمام اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جمعے کو ہو جائے۔ جسم سے جو بال اتارنا ضروری قرار دیا گیا ہے شریعت میں، اس میں کم از کم یہ ہے کہ ہفتے کے بعد جمعے کے دن ان پر عمل کیا جائے، بالوں کو جسم سے اتارا جائے۔ اگر کوئی نہیں اتار سکا، 40 دن تک اجازت ہے، 40 دن تک کہ اپنے جسم سے وہ بال، جیسے میں نے کہا زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، 40 دن تک اجازت ہے۔ 40 دن سے بھی لیٹ کرے گا تو گناہ گار شمار ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو فطرت کی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اسلام کے ایک ایک عمل کے اندر آپ کو حسن نظر آئے۔ یہ تھی بنیادی تقریباً 7 اعمال جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں بچے کی ولادت کے بعد باپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کہ بچے کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کو اپناؤ گے تم اپنے بچوں پر اس کے واضح طور پہ اثرات محسوس کرو گے۔ لیکن مسلمان ان چیزوں سے بہت دور ہیں، ان چیزوں کو اپنانے سے دور ہیں۔ اگر اپنا لیتے ہیں تو اپنی مرضی کی چیزیں، من گڑت رسمیں، من گڑت بدعات اس میں شامل کر لیتے ہیں، خالص اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ 7 بنیادی چیزیں ہمیں اسلام بتاتا ہے، اور اس کے بعد بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 7ویں دن کچھ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھی گئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ باپ فوری طور پہ سارے کام نہیں کر سکتا، اہم چیزیں ہیں، تو اس لیے گنجائش دی گئی کچھ چیزیں ولادت کے وقت، جیسے میں نے کہا تحنیک کرنا ہے اور غسل دینا ہے، اذان دینا، یہ ولادت کے وقت کے اعمال ہیں۔ اور اس میں کچھ وقفہ دیا گیا کہ بچے کا نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، سر سے بالوں کو اتارنا ہے، تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ تم اس کو 7ویں دن کر لو۔ 7ویں دن کے بعد بھی کرنے کی گنجائش، لیکن مستحب یہ ہے کہ ان کاموں کو 7ویں دن کر لیا جائے۔ کئی لوگ نام رکھنے میں بڑا لیٹ کر لیتے ہیں، مہینہ نام کا ہی مشورہ نہیں ہوتا۔ دادا کہتا ہے میں نے یہ رکھنا ہے، نانی کہتی ہم نے یہ رکھنا ہے، باپ کہتا ہے یہ رکھنا ہے، ماں کہتی یہ رکھنا ہے، ان کا نام کے اندر ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو جمع کیا جائے، کہ ددحال بھی راضی ہو جائے، ننہال بھی راضی ہو جائے، مکس کر لیا جائے۔ پھر کئی لوگ مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو اتنا کام لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ایک عمل شریعت میں جس میں شریعت نے بڑی آسانی دی ہے، بڑی وسعت دی ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، اسے خود مشکلات کا شکار نہیں کرنا چاہیے، خود مشکلات میں اسے مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد اس کی تربیت اور پرورش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا تحفہ جو ماں کی طرف سے بچے کو ملتا ہے وہ ماں کا دودھ ہے، جو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ نے اس کے لیے رزق کا، خوراک کا، ایک دودھ کی نہر کا انتظام اس کی ماں کے اندر کر دیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، ماں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اس میں ماں کا بھی فائدہ ہے، بچے کا بھی فائدہ ہے۔ ماں کے دودھ میں وہ چیزیں موجود ہیں، میرے رب نے وہ چیزیں پیدا کر دی جو بچے کی نشو و نما کے لیے بہترین چیز ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ ہے بچے کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے کہ ماں کا دودھ چھڑوا کر بچے کو ڈبے کا دودھ استعمال کرواتے، معمولی عذروں پہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ماں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے ماں پر کہ ماں بچے کو یہ حق دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر، معمولی عذر کی بنا پر ہی بچہ بیمار ہو جائے گا، ایسی تحریک کہ ماں کا دودھ پینے سے بچہ بیمار ہو جائے گا۔ ہاں اگر واقعی کو عذر ہے، واقعی کو ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے ماں کو اور اس کا دودھ نقصان کرتا ہے، اس میں تو شریعت نے گنجائش دی ہے، عذر کی بنا پر عمل کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن جو رواج چل پڑا ہے تو اس دودھ میں وہ طاقت، وہ چیز موجود نہیں ہے جو اللہ نے ماں کے دودھ میں پیدا کر رکھی۔ اور ڈاکٹر بھی دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں، کمپنیوں سے پیسے لے کر اور کمیشن لے کر اپنا کام چلا رہے ہیں، اور ترغیب دی جاتی ہے ماؤں کو کہ بچوں کو یہ دودھ پلایا جائے۔ اور جو عورت اپنے بچے کو اپنا دودھ تندرستی کے باوجود نہیں پلاتی، لکھا ہے کہ وہ کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ عورت کی اپنی بہتری ہے، اس کے لیے اپنے فوائد ہیں جب وہ اپنا دودھ اپنے بچے کو استعمال کرائے۔ اور پہلے خواتین تو جب بچے کو دودھ پلاتی تھیں باوضو ہو کے پلاتی تھیں، قرآن پڑھتی ہوئی پلاتی تھی، تسبیح کرتی ہوئی پلاتی تھی، اور اس کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے تھے۔ کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ اسلام میں، بچے کو ماں مکتب میں چھوڑنے گئی تو قاری صاحب نے الف لام میم پڑھایا تو پورا رکوع بچے نے خود ہی پڑھ دیا۔ ماں کی گود میں بچے نے سورۃ تبارک الذی زبانی یاد کر لی۔ یہ بھی تو مائیں تھیں۔ اور آج کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو سامنے ڈرامہ چل رہا ہے، سامنے فلم چل رہی ہے، اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ گانا بجانا ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ موبائل دیکھا جا رہا ہے۔ تو جیسے جو کیفیت بنائی جائے گی وہی بچے کے اندر اثرات منتقل ہوں گے۔ باوضو ہو کے دودھ پلائے گی، ذکر کرتے ہوئے دودھ پلائے گی، بچے کے اندر وہی چیزیں پیدا ہوں، اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ ایک ایک چیز کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ماں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ اسے پورا کرے اور اپنا دودھ بچے کو استعمال کرائے۔ آج کل کے یہ فیڈروں نے اور چوسنیوں جو پورا ایک معاشرے کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے، تو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ماں بھی کہتی ہے ذرا بچہ چپ کر جائے، سکون میں آ جائے، وہ بھی جلدی سے وہ چوسنی اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ بیماری کا مرکز ہیں یہ چوسنیاں، بیماری کا مرکز ہیں یہ فیڈر، لیکن ہم سب لگے ہوئے ہیں استعمال کرا رہے ہیں۔ جو اصل چیز ہے، جو حقیقت ہے، ہمیں اس کی طرف واپس آنا چاہیے۔ اگر آج کے والدین عزم کر لیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، انشاءاللہ ان کے بچے نیک بنیں گے، ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ان کی اولاد ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ دنیا کے اندر بھی اولاد کا فائدہ ملے گا، تمہیں اطمینان ہوگا، سکون کی نیند آئے گی، شکایت کوئی نہیں آئے گی، تمہیں خوشی ہوگی جب تم اپنی اولاد کو نیک بناؤ گے۔ یقین سے کہتا ہوں تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہیں اس کا فائدہ قبر میں ملے گا۔ کتنے لوگوں کی بخشش اولاد کی وجہ سے ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی مغفرت کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں
کہ اولاد ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گئے. تو عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے, ہم اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے ضرور روشناس کروائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں ادا کر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.